اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں جب نواز شریف صاحب کی کلنگ چل رہی تھی، یعنی کہ ان کو میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر کے ان کا قتل کیا جا رہا تھا، تو اس دوران میں کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، تو بعض دفعہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے بھی باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یار تینوں بہت ہی تکلیف ہے، جن کی کلنگ چل رہی ہے وہ نہیں بولتے، وہ سر نیچے کر کے مار کھائی جا رہے ہیں کہ بے شرمی کا اگلا لیول اچیو ہو گیا ہے، تینوں کی تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ضمیر مجھے کہتا کہ یہ بات آپ اس لیے کریں کیونکہ یہ حقائق آپ کے علم میں ہیں، اور آپ نے صحافت اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے، اور چونکہ آپ کو یہ سچ معلوم ہے تو اس لیے آپ یہ سچ بھول لیں۔ ظاہر ہے کہ ہم لگے رہے، لیکن اس دوران میں ایک بات بڑی اریٹیٹ کرتی تھی، اور وہ بات یہ ہوتی تھی کہ میاں شریف کی فیملی کے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ موجودہ سٹیکس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ نواز شریف کی جب حکومت آتی ہے تو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، سمجھ تو گئے ہو، اقتدار انجوائے پوری طرح کرتے ہیں، فل فلج اقتدار انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے جو کہ میاں نواز شریف کی پولیٹیکل کلنگ کے اوپر منتج ہو رہا تھا، وہ بھی ان باتوں کے اوپر بیلیو کرتے ہوئے اور وہ بیانیے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے تھے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے کور کے اندر ڈیولپ کر رہی تھی۔ تو پھر بندہ اپنے آپ کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے جو تھا وہ لاجواب ہو جاتا تھا کہ یار انہوں نے اپنی فیملی تے، انہوں نے اپنے بھتیجے بھانجے لگے ہوئے نے، تینوں کو بہت ہی تکلیف ہے، لیکن پھر وہی جواب آتا آگے سے کہ بھائی آپ کا کام ہے، آپ نے چونکہ اس امر کا حلف اٹھایا ہے۔ یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ترجیح ہو سکتی ہے، ان کا وہی بیانیہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ پی ٹی آئی کا مونسٹر کھڑا کیا ہے، مطلب اس کے علاوہ تو اور کوئی بیانیہ نظر نہیں آتا کہ دیکھیے ٹائم ٹیسٹڈ لوگ جنہوں نے میاں نواز شریف کو یہ چھترول کروائی اور کچھ نہیں کر سکے، آپ ان کو پروموٹ کر کے پلاننگ اینڈ ڈویژن کا ہیڈ بنا دیں گے پنجاب میں، تو بھائی پھر تو یہ سوال اٹھے گا کہ ٹھیک ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، مطلب وہ پھر اس کو پسند کرتے ہیں نا، اپریشیٹ کرتے ہیں، ورنہ میرا مطلب ہے جو ذمہ دار تھے اس پورے بیانیہ سازی کا، ان کو اس طرح تو پروموٹ نہ کیا جاتا نا، ان سے کچھ نہ کچھ تو پوچھا جاتا کہ یہ جب وہ کر رہے تھے تو آپ کہاں تھے، آپ نے پارٹی کے عہدے لیے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر وہ عہدے دار برقرار ہیں، مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سوشل میڈیا کے تمام عہدے دار برقرار ہیں، حکومت آتے ہی ان کو گریڈوں کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے ہاتھ میں اربوں روپے کا بجٹ بھی دے دیا جاتا ہے، آپ پھر چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چاچو کی ٹیم ہو، اور چاچو کی ساری ٹیم نواز شریف کی چھترول کروانے میں لگی ہوئی ہو سکتا ہے، اگر چاچو کا فیوریٹ صحافی چودھری غلام حسین ہو سکتا ہے جو مریم نواز شریف کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اور یا جو نواز شریف کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں اور اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں چاچو، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کی خیال ہے؟ اینی ہاؤ یہ بات میرے ذہن میں یوں آئی کہ آج صبح ایک ٹویٹ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا جو ایز اے چیف منسٹر ان کو ہیلی کاپٹر ملتا ہے، بائی دا وے یہ ہیلی کاپٹر چودھری پرویز لائی نے اپنے دور مختصر کے اندر خریدا تھا، اور اس کے اندر لمبا کک بیک کھایا گیا تھا، لیکن یہ ہیلی کاپٹر جو ہے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے دور دراز علاقوں سے اگر کسی مریض کو پک کر کے لانا پڑے۔ اب ظاہر ہے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا جو اس طرح ایلوکیٹ کیا جانا، کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ مریم نواز شریف گھر سے جانے کے لیے نکلی ہوگی اپنا جاتی عمرہ کے اپنے گھر سے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگی ہوگی، پھر اس کو کوئی خیال آیا ہوگا، اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ جو ہے نا ہسپتالوں کے لیے مخصوص کار
ایسے تو نہیں ہوا ہوگا نا. اس کے لیے باقاعدہ ایک سمری موو ہوئی ہوگی, اس کے اوپر نوٹ لکھا گیا ہوگا, وہ نوٹ پھر متعلقہ محکمے کو گیا ہوگا. پھر یہ ایویشن جو ہے یہ الگ محکمہ ہوتا ہے, داخلہ الگ محکمہ ہوتا ہے, ہیلتھ الگ محکمہ ہوتا ہے. 3 محکموں کی انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ اس پروسیس کو 2 سے 3 ہفتے لگ گئے ہوں گے. پھر جا کے آج پلاننگ کی جو منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ یہ ٹویٹ کر پائی ہوں گی نا. ویسے ان کا تعلق کیا بنتا تھا اس سے؟ یہ ایکسکلوسیولی ان کی منسٹری کی تو نہیں تھی, تو یہ ٹویٹ تو کرنی چاہیے تھی عظمہ بخاری کو. اس کا مطلب ہے عظمہ بخاری کی بھی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں 2-4 اس نے اچھی پریس کانفرنسیں کر دی ہیں نا, یوتھڑوں کو منہ کے اوپر چماٹے مارے ہیں, تو اس لیے فوری طور پہ اس کی ٹانگیں کاٹی جائیں اور اس کو پیچھے کیا جائے. کل میرا خیال, کل میں تو ویسے بیمار تھا دیکھ نہیں سکا, لیکن کل اس نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی یا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کیا. اور آج جو ہے جمعے کے دن صبح مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کر کے قوم کے علم میں اضافہ کیا کہ وہ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب چونکہ یوتھیوں نے بہت زیادہ پریشر ڈال دیا تھا مریم نواز شریف کے اوپر, اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ جناب فوری طور پہ اس سے ہاتھ کھینچ لے. اور یوں بیسیکلی مریم اورنگزیب کا یہ ٹویٹ یوتھڑوں کی جیت کا اعلان ہے کہ جناب انہوں نے مجبور کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ جو آپٹکس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, نتائج تو انہی کے ہوتے ہیں نا. تو نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا, مجبور کر دیا کہ وہ اس کے اوپر چلے گئے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مریضوں کو لانے اور لے جانے کے لیے مختص کر دیا جائے. حالانکہ بڑے آرام سے اس بات کے اوپر بیانیہ بنایا جا سکتا تھا کہ چونکہ پی ایم ایل این نے سڑکوں کا جال بچھا دیا ہوا ہے پنجاب کے اندر, تو پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ سڑکوں سے اور موٹر ویز سے سفر کیا کریں گے. اور پھر وہ موٹر وے پہ جا رہی ہیں, ان کا ویڈیو بن رہا ہے, وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. موٹر وے کے اوپر وہ یہ کر رہی ہیں, موٹر وے کے اوپر وہ یہ کر رہی ہیں. لیکن اگر موٹر وے کا ذکر آئے گا تو کریڈٹ نواز شریف کو جائے گا. اور ماشاءاللہ مریم کے ارد گرد جتنی ٹیم ہے اس کی پوری تگ و دو ہے کہ مریم نواز شریف کے کسی ایکٹ کا کریڈٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو نہ جا سکے. اچھا, ایک تو اس کا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز شریف برگد کے اس درخت سے الگ گرو کرے, لیکن بائی دا وے مریم نواز شریف کی سٹرینگتھ کیا ہے؟ پولیٹیکل سٹرینگتھ, ایڈمنسٹریٹو سٹرینگتھ یا قبولیت کیا ہے؟ نواز شریف کی صاحبزادی ہونا اور نواز شریف کی پولیٹیکل لیگیسی کی وارث ہونا. تو اگر آپ نواز شریف کو مائنس کر رہے ہیں یا ڈی گریڈ کر رہے ہیں یا اس کے کردار کشی کر رہے ہیں, تو بیسیکلی تو آپ مریم نواز شریف کے پولیٹیکل لیگیسی جو اس نے انہیرٹ کی ہے یا کر رہی ہیں اس کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں نا. نواز شریف جتنا سٹرونگ ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ اتنی سٹرونگ ہوں گی. آج بیمار نا تھوڑا سا فلاسفی چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اے وے جو اس وقت جو قوتیں عظمہ بخاری کو ان ایکٹیو کر رہی ہیں یا ان کا پتہ کاٹ دیتی ہیں کہ 2-3 دن کڑی جڑی ہے نا بڑی ایکٹیو رہی ہے, تو لہذا فوری طور پہ اس کا پتہ کاٹ دیا جائے اور کٹوا دیا جائے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹویٹ لے کے عظمہ بخاری بیٹھ جاتی میڈیا کے سامنے اور چنگی طرح چترول کرتی اس یوٹیوبرز کا کہ جو اس سرگرمی کے اندر انوالو ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ اپنی الگ پریس کانفرنس کر لے گی دادا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو انہیں اس امر کا احساس ہے. اب دیکھیے انہوں نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ جو کہ جس کا کریڈٹ مریم نواز شریف صاحبہ کو ملنا چاہیے تھا وہ باقاعدہ ان کا جرم بنا دی. ایک تو یہ ہیلی کاپٹر والی مثال آپ دیکھ لیجئے. اب اور دوسرا وہ گاڑی کے ٹائر, یعنی کہ 10,000 کلومیٹر کے بعد گاڑی کے ٹائر بدلنے چاہیے تھے اور یہ گاڑی کے ٹائر بدلے ہوئے 30,000 کلومیٹر گزر گئے ہیں اور اب باقاعدہ ایک ٹائر چلتے ہوئے ڈیمیج ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا
پوچھا گیا ہوگا کہ یار یہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو ایک بدلیں. انہوں نے کہا جی نہیں ان کی تو تبدیلی اوور ڈیو ہو گئی ہے, یہ تو 10,000 کے بعد بدلنے جانے تھے تو اس وقت یہ 28-29,000 کلومیٹر چل گئے تو یہ سارے ٹائر ہی بدل لیتے ہیں. جی مریم نواز شریف نے 2.5 کروڑ کے ٹائر بدل دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. ظاہر ہے وہ بلٹ پروف ٹائر ہیں, بلٹ پروف گاڑی ہے نا, تو بلٹ پروف ٹائر ہیں اور بلٹ پروف چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک ٹی وی میں کام کرتے تھے, وہاں پہ ایک اینکر نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے بلٹ پروف گاڑی لے کے دی جائے. تو بلٹ پروف گاڑی جو تھی اس کا 1 مہینے کا جو کرایہ تھا وہ تقریباً کوئی 1 مہینے کا کرایہ 15 لاکھ روپے تھا, اور وہ 6 مہینے کے جو کرایہ تھا وہ اس کا بل آیا میرے سامنے. میں کہا میں نے سائن نہیں کرنا, چیئرمین صاحب کو لائی, انہوں نے کو وہ سائن کرن, میں سائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ادارے میں بچوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ 60 لاکھ روپیہ جو ہے 90 لاکھ روپیہ اس کی جناب وہ گاڑی کا کرایہ دے رہے ہیں. تو بلٹ پروف گاڑی کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے پارٹس بھی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ لگتا ہے. لیکن بیانیہ تو انہوں نے بنا دیا کہ 2.5 کروڑ کے ٹائروں والی گاڑی میں بیٹھ کے اور وہ سبزی کے اور اس کے ریٹس دیکھنے جائیں گی, حالانکہ وہ گاڑی زیر استعمال نہیں ہے. اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتی ہیں اور وہ بھی بلٹ پروف ہے, اور وہ ان کے والد صاحب کو تحفے میں ملی تھی کسی ہیڈ آف سٹیٹ کی طرف سے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ان کے ہر نیکی کو گناہ کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور جن لوگوں نے اس کی مدافعت کرنی ہے وہ اس کے اندر دو معاون ثابت ہو رہے ہیں. میاں صاحب گل سمجھ نہیں آئی, ٹھیک ہے, مطلب کیمرہ جڑا نا وہ تہاڈی منجی دے تھلے وے, کدی ہاتھ پھیر کے تے وہ کیمرہ کٹ کے تے ویکھو. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مار کھانے کی عادت اپنی جگہ کے اوپر, لیکن گل سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ آپ کی اور آپ کی صاحبزادی کی تمام نیکیوں کو گناہوں میں کیوں کنورٹ کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.